ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ ایک صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، دو وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، تین اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان تین سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سونی سان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمونی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے تین سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر پھاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ دو کیاریاں گوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے تین سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھے وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مٹبھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔
मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको माफ ही नहीं किया, बल्कि उससे यह भी कहा, मैं अपने खादिमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ उन क्यारियों में बुआई कर रहा था जो एक रोज पहले घोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरखास्त करता हूँ। तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूँ। अगर तुमने कल मेरी बुजुर्गी पर तरस खाकर इन क्यारियों को मेरे लिए गोड़ा न होता और अपने रास्ते चले गए होते, तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम क्यारियां गोड़ रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बात को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए वो अहम आदमी था और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है, और वो है अब, यानी मौजूदा वक्त। इसलिए कि यही वो वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि फिर कभी उससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम यह है कि उसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद से ये जिंदगी अता हुई है। इतना कहकर दरवेश फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।